آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اس نیوز کے پیش کرتا ہے کاسمک پیکسول، ایک بار جو کھائے یہاں بار بار آنے کو چاہے یہاں۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز میں میں آپ کا میزبان محمد تقی حسین آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، دیش اور دنیا کی خبروں پر ڈالتے ہیں تیزی کے ساتھ ایک نظر۔ مرکزی کابینہ نے آخرکار 4 مئی کو نئی تعلیمی پالیسی کو منظوری دی ہے، جس کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں پالیسی کو منظوری دی گئی اور مودی کابینہ نے اس پر نئی اپنی مہر لگا دی ہے۔ اجلاس میں فروغ انسانی وسائل کے وزیر ڈاکٹر رمیش پوکھریال نشانک موجود تھے۔ اسمرتی ایرانی پچھلی حکومت پر فروغ انسانی وسائل کی وزیر تھی، تب سے نئی تعلیمی پالیسی بنانے کا عمل شروع ہوا۔ تقریباً 6 برس بعد نئی تعلیمی پالیسی کو حتمی شکل دی۔ وزارت داخلہ امور نے ملک میں آن لاک 3 کے رہنمایانہ خطوط جاری کیے، جس پر 1 اگست سے عمل ہوگا، جس کے تحت رات کا کرفیو مکمل طور پر ختم کیا گیا اور 5 اگست سے جم اور یوگا اداروں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کنٹینمنٹ زونز میں لاک ڈاؤن 31 اگست تک برقرار رہے گا۔ 15 اگست کو یوم آزادی تقاریب سماجی فاصلے اور دیگر صحت سے متعلق پروٹوکول پر عمل آوری کے ساتھ منعقد کی جائے گی۔ بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی موت کے معاملے میں ان کی گرل فرینڈ اور اداکارہ ریا چکرورتی سوالات کے گھیرے میں آ گئی ہیں۔ اب ریا چکرورتی نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی ہے، جس میں انہوں نے بہار میں درج FIR کی جانچ ممبئی ٹرانسفر کرنے کی مانگ کی ہے۔ یہ جانکاری اداکارہ کے وکیل ستیش مانن شندے نے دی۔ دہلی کی ریاستی کابینہ کا آج ایک اہم اجلاس منعقد ہوگا، جس میں لیے جائیں گے کئی اہم فیصلے۔ اس اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کریں گے۔ اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ پریس کانفرنس کے ذریعے تمام تفصیلات بتائیں گے۔ کل کیجریوال نے شہر کے عہدیداروں کو ہدایت دی تھی کہ وہ مریضوں پر RT-PCR ٹیسٹ کرنے کے بارے میں حکومت کی ہدایت نامے پر سختی سے عمل کریں۔ مدھیہ پردیش میں کورونا کا قہر لگاتار جاری ہے۔ کورونا کے خیر میں وبائی بیماری کا علاج کرنے میں سب سے اہم کردار ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، انٹرن ڈاکٹرز اور نرسز کر رہے ہیں، لیکن یہ سبھی حکومت کی عدم توجہی کا شکار ہے۔ کورونا کے بیچ وقت پر تنخواہ ادا کرنے یا بڑھانے کو لے کر آیوش ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز، انٹرن ڈاکٹرز کئی بار احتجاج کر چکے ہیں۔ حکومت ان کے مطالبات پورا کرنے میں وعدہ تو کرتی ہے، لیکن ابھی تک حکومت کا وعدہ وفا نہیں ہوا۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے کیسز میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 52,123 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ اس درمیان 775 لوگوں کی موت کے بعد ملک میں کورونا مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 15,83,792 تک پہنچ چکی ہے۔ ایودھیا میں رام مندر تعمیر کے لیے 5 اگست کو ہونے والے بھومی پوجن پروگرام کی تیاریوں کے درمیان اتر پردیش سنی وقف بورڈ نے ایودھیا میں الاٹ کی گئی زمین پر مسجد تعمیر کے لیے ٹرسٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ بورڈ کے ذریعے جاری بیان کے مطابق سپریم کورٹ کی ہدایت پر ایودھیا کے دھنی پور گاؤں میں الاٹ کی گئی 5 ایکڑ زمین پر مسجد، انڈو اسلامک ریسرچ سینٹر، لائبریری اور اسپتال کی تعمیر کے لیے انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ٹرسٹ بنایا جائے گا۔ دارالحکومت دہلی میں کورونا وائرس مریضوں کی تعداد پھر 1000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ ٹھیک ہونے والوں کی شرح تقریباً 89% پر پہنچی ہے۔ دہلی کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1035 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ دہلی میں متاثرین کی کل تعداد 1,33,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ حکومت تلنگانہ کا دعویٰ کھوکھلا نکلا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی کی پولیس کو ہدایت بے سود ثابت ہو رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑے جانوروں کی منتقلی اور تاجرین کے ساتھ پولیس کی ہراسانی تو عام شکایتیں ہیں، تاہم اب بکروں اور مینڈوں کی فروخت بھی شہر میں مشکل ہو گئی ہے۔ لاک ڈاؤن اور کووڈ-19 کے سبب تباہال مارکیٹ اور معیشت کے بعد مارکیٹ میں گزشتہ کی بنسبت انتہائی کم مقدار میں بکرے اور مینڈے کی منڈیاں لگی ہیں۔ تلنگانہ ریاست میں دن بدن کورونا کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1811 نئے مثبت کیسز درج کیے گئے ہیں۔ اسی بیچ وزیر صحت اٹالہ راجندر نے بتایا کہ ریاست بھر میں جملہ 1100 مراکز پر کورونا کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کوٹھی کمان کنٹرول سینٹر پر موبائل ایپ کا افتتاح انجام دیا۔ یہاں بیک وقت 10 افراد کے معائنے کیے جائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ موبائل وینز کنٹینمنٹ زونز میں خدمات انجام دیں گی۔ کورونا ٹیسٹ کرنے والی موبائل وین کا مشاہدہ کیا گیا اور اس کی افادیت اور کارکردگی پر ڈاکٹر سے بات چیت کی گئی۔ وزیر صحت نے کہا کہ حکومت انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے رہنمایانہ خطوط پر عمل کرتے ہوئے کورونا ٹیسٹ اور علاج کیے جا رہے ہیں۔
यूनाइटेड मुस्लिम फॉर्म ने कहा है कि रियासती हुकूमत मुसलमानों के सब्र का इम्तहान ना ले। हुकूमत की खामोशी से शुकुक व शबात में इजाफा हो रहा है। यूनाइटेड मुस्लिम फॉर्म ने सेक्रेटेरिएट में मसाजिद की शहादत के 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी इन मसाजिद की तामीर के सिलसिले में कोई पेशरफ्त न होने पर कहा कि इससे मुसलमानों में बेचैनी और गम व गुस्सा में बेइंतहा इजाफा हुआ है। अल्लामा अब्दुल्ला बिन सलमान अल मनी इस साल मैदान अरफात में हज का खुतबा देंगे। खादिम अल हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इसकी मंजूरी दे दी। मस्जिद अल हराम व मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने बयान में कहा कि शाह सलमान ने इस साल मैदान अरफात से हज का खुतबा देने के लिए शेख अब्दुल्ला अल मनी के नाम की मंजूरी दे दी। अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटे में 1267 लोगों की मौत हो चुकी है। इन अमवातों के साथ यहाँ मजमूई हलाकतों की तादाद भी बढ़कर 1,53,000 को पार कर चुकी है। अमेरिका में अब तक 45,61,000 से ज़्यादा लोग इस वबा की जद में आ चुके हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसियों के मुताबिक बिल की मंजूरी से तुर्क हुकूमत को सोशल मीडिया पर कंट्रोल का इख्तियार मिल चुका है और इस कानून के तहत फेसबुक और ट्विटर को तुर्की में मकामी नुमाइंदे तैनात करने होंगे। खबरसां एजेंसियों का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनीज को मखसूस मवाद पर तुर्क अदालत के अहकामात मानने पड़ेंगे, जबकि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया कंपनीज पर भारी जुर्माने आयद किए जा सकते हैं। तो ये थे हमारे खबरों का प्रोग्राम खबरें रफ्तार से। इसी तरह आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।